السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہونہار بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ، چاہے وہ اسکول کی لائن سے ہو چاہے مدرسوں کی لائن سے ہو، یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ یاد بہت محنت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ ابھی یاد کیا، کچھ دیر کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ایسا اکثر ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے والدین بھی، بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی، ہمارے وہ بچے بھی اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ہم یاد کرتے ہیں، اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں کرتے، لیکن وجہ ہمارے ساتھ یہ ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یاد کیا صبح اور شام تک ہم اس کو بھول گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اگر کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ اس کے نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح یاد رہ سکتی ہے تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ ایسا کریں کہ جب یاد آپ کرتے ہیں تو اپنی یاد کرنے کا پورے دن میں ایک ٹائم بنائیے، اپنا ایک وقت مقرر کیجئے کہ میں نے اس وقت یاد کرنا ہے، اور مجھے اس وقت اپنا یاد کرنے کا ٹائم بند ہے۔ یعنی اپنا ایک ٹائم مقرر کیجئے کہ مجھے اس وقت سے لے کر اس وقت تک یاد کرنا ہے، اور پھر اس وقت مجھے یاد نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا ہر کام کا جب ہم ایک وقت مقرر کریں گے، متعین کریں گے، تو پھر ہمارے لیے اس میں فائدہ بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس کا کوئی وقت متعین ہی نہیں کیا، کوئی وقت اس کا، کوئی ٹائم اس کا مقرر ہی نہیں کیا، تو پھر اس میں اتنا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا ایک ٹائم مقرر کریں، ایک وقت مقرر کریں کہ جس ٹائم ہمیں یاد کرنا ہے، روزانہ ہم اسی ٹائم اس کو یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ آج میں لیٹ ہو گیا، اس وقت کر لوں، اس وقت کر لوں۔ یعنی یہ آگے پیچھے کا جو وقت کرتے ہیں ہم، کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے، ہمارا کوئی وقت متعین نہیں ہے ہمیں کس وقت یاد کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا، پھر اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی یاد ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم یاد کریں تو ہم کسی بھی ایسی چیز میں نہ لگے جو ہمیں یاد کرنے میں جو ہے خلل ڈال سکتی ہے۔ جیسے ایئر فون وغیرہ جو ہے کانوں میں لگا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے موبائل وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، موبائل بھی ہمارے آس پاس برابر چل رہا ہے اور ہم یاد بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے آس پاس خلل دینے والی چیز ہے اور ہمارا ذہن بھٹکانے والی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا ذہن یاد کرنے کی طرف نہیں ہے، اور آپ صبح سے لے کر شام تک یاد کرتے رہے، آپ کی یاد ہی نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ خود نوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے میں اس چیز کو شامل کر کے دیکھیے کہ جب ہم یاد کر رہے ہیں، ہمارے آس پاس موبائل چل رہا ہے، موبائل کی طرف بھی ہمارا ذہن ہے، ایئر فون یا کان میں ہے اس کی طرف بھی ہمارا ذہن ہے، بس برائے نام ہم کاپی لے کر، کتاب لے کر ہم پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھنا پھر اس طرح یاد نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آس پاس کوئی چیز نہیں رکھنی ہے، ہمیں بالکل تنہا ہو کر یاد کرنا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ تنہائی اختیار کی جائے، ایسی جگہ بیٹھ کر یاد کرے جہاں آپ کو کوئی کسی طرح ڈسٹرب نہ کر سکے، کسی طرح کوئی کا آپ کے آس پاس شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ یاد کریں وہاں شور نہ ہو، کسی طرح کا کوئی غل نہ ہو، کسی طرح کا وہاں ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے آپ کا ذہن بھٹکتا ہو، آپ کا ذہن پڑھائی کے علاوہ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہو۔ تو ہمیں ایسی جگہ بیٹھ کر ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچوں کو یاد کرنا چاہیے کہ تنہائی کی جگہ اختیار کرے، سکون والی جگہ۔ تنہائی کا مطلب سکون والی جگہ، جہاں کسی طرح کا کوئی شور، کوئی غل، کچھ بھی نہ ہو، اور کوئی آپ کو پڑھائی میں ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ ایسی جگہ بیٹھ کر آپ یاد کیجئے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے آس پاس کوئی موبائل، کسی طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ اس وقت کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ آپ بالکل ایک طرف ہو کر اور ایک ذہن بنا کر یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی یاد بھی ہوگا اور آپ کو وہ یاد بھی رہے گا۔ اور دوسری بات میں بتا دوں آپ کو، اگر آپ وظیفے کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی دعا بھی ایسی ہمارے یاد ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جس کو ہم پڑھتے رہے آسانی کے ساتھ، بہت آسان دعا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت اور مستحب کا معاملہ نہیں ہے، میں نے اس کے متعلق الگ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک وظیفے کے طور سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذہانت کے لیے، آپ یادداشت کو اور بڑھانے کے لیے، آپ اپنے ذہن میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے
تاکہ اللہ آپ کے ذہن کو اور تیز کر دے، آپ کی یادداشت میں اللہ اور اضافہ کر دے، تو آپ ہر فرض نماز کے بعد اس طرح ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو، بہت آسان، بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور ہر کسی کے یاد بھی ہو سکتا ہے، اور میں اس کو کوشش کروں گا اسکرین پر دکھانے کی بھی، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یا قویو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے رب زدنی علما۔ مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھنا۔ پہلا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر تو سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو ہے، اور دوسرا جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے، یہ اس آیت میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو بھی شامل کر لیں، رب زدنی علما۔ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اور تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یاد کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ رب زدنی علما، بہت آسان لفظ ہے، بہت آسان ہے، یاد کرنے سے پہلے آپ پڑھیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور اسی طریقے سے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، جہاں تک میں بتا رہا ہوں یہیں تک آپ ان دونوں جملوں کو یاد کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیے۔ یعنی یاد کرنے سے پہلے کون سا؟ رب زدنی علما، اس کو 3 مرتبہ، اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس کو 3 مرتبہ۔ آپ یہ 3 کام میں نے بتائی ہیں، وظیفے کے اعتبار سے ان 3 کام کو کیجیے۔ اور چوتھا کام، یہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چوتھا کام یہ کیجیے کہ جب آپ اپنے بستر پر یاد کرنے کے بعد جائے تو جب سونے کا وقت ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اے اللہ ہمیں یاد کرا دے، اے اللہ میرے ذہن میں اس کو بٹھا دے۔ اللہ سے تنہائی میں دعا بھی کریں۔ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ وقت کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ اللہ میں نے جو کچھ یاد کرا ہے آپ اس کو میرے ذہن میں بٹھا دے، مجھے یاد کرا دے۔ اے اللہ تو ہی ہے یاد کرانے والا، تیرے علاوہ کوئی اس کو یاد نہیں کرا سکتا۔ اے اللہ تیرے علاوہ میرے ذہن میں کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ جب آپ اس طرح کر کے یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی یاد ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر کیا ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم متعین کیجئے اور ایک ایسی جگہ جہاں سکون ہو، جہاں اطمینان ہو، شور والی، اور وہاں جو شور کی آواز آ رہی ہو یا اسی طریقے سے کسی کے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو، ایسی جگہ آپ کی یاد نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے میں نے تیسرے نمبر پر بتایا ہے کہ آپ جب یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے آپ 3 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما یہ پڑھیے یاد کرنے سے پہلے، اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اس کو 3 مرتبہ پڑھیے یاد کرنے سے پہلے۔ اور چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتایا کہ آپ جب بستر پر جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے جو پڑھا اس کو میرے ذہن میں بٹھا دے، یاد کرا دے۔ انشاءاللہ آپ کو امید ہے آپ جب اس کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اور یقین کامل ہے کہ یاد بھی ہوگا اور یاد بھی رہے گا، اور انشاءاللہ چاہے کتنی بھی مشکل آپ کو کتاب لگے، پڑھائی لگے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ لیکن آپ اپنی پڑھائی میں کچھ اصول بنائیے، کچھ ضابطے بنائیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کلپ میں کہی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے۔